بہت گہری سرنگیں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمین جاوید اور یہ خبر سے تجزیہ تک۔ بہت گہری سرنگیں اس لحاظ سے کہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ فیصلہ کرنا کہ بین الاقوامی جو تنازعات جو اس وقت ہو رہے ہیں اس میں کون سی سائڈ لی جائے۔ پاکستان نے بہت ہی توازن کا جو ہے موقف برقرار رکھا ہوا ہے، اور کل جیسا آپ نے دیکھا کہ بحرین کی طرف سے جو کل ایک قرارداد پیش کی گئی جو گلف کنٹریز پہ اٹیک کرنے کے حوالے سے تھی، اس کی مذمت کی وجہ سے پاکستان نے اس کا ساتھ بھی دیا۔ ساتھ ساتھ جو روس نے جو ایران کے خلاف جو جارحیت جو امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی ہوئی ہے اس کے حق میں بھی پاکستان نے ووٹ ڈالا ہے، لیکن روس کی اس جو قرارداد کو ویٹو کر دیا امریکہ نے۔ تو پاکستان نے دونوں طرف سے ایک بیلنس کو سٹرائک کیا ہوا ہے۔ اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ میں ہیں، جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب سے ملیں گے۔ مختصر سی ملاقات ہے اور بہت ساری جو چیزیں ہیں اپنا ہرمز کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سچویشن بہت ٹینس ہے۔ کل جو ہے کچھ ان جگہوں پہ بھی حملے کیے گئے ہیں، بلکہ ان ویسلز پہ بھی حملے کیے گئے ہیں کہ جو سمجھے جاتے تھے کہ یہ امریکنز ہیں، اور وہاں سے اٹیک جو ہے جاری ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت چرچا ہے آیت اللہ خامنئی کے جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنئی صاحب، ان کا پہلا نشریاتی پیغام آ چکا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپنا ہرمز جو ہے وہ بند رہے گا جب تک جو ہے دشمن جو ہے وہ اس کو سزا نہیں دی جائے۔ بہرحال یہ تو تھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس، وقت بہت کم ہے کیونکہ کچھ معاملات ہیں، لیکن آج پاکستان کی سیاست پہ بھی کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر بہت سی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہیں نہ کہیں چھپ جاتی ہیں۔ نیب کے چیئرمین صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی ہے ماشاءاللہ سے 3 سال کے لیے۔ پاکستان میں کچھ ہی شخصیات کے لیے ایکسٹینشنز رہتی ہیں، اسمبلی سے اس کی اپروول بھی ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، بلکہ فیصلہ نہیں آرڈر دیا ہے انہوں نے کہ ان کا جو ہے میڈیکل بورڈ پھر سے کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، لیکن البتہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی کہ ان کے وہ الشفا ہسپتال منتقل کیا جائے، تو 2 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے پھر فار دا ٹائم بینگ کہا کہ یہ فیصلہ حکومت ہی کرے گی، اور اگر میڈیکل بورڈ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے۔ بہرحال آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں اور پاکستان کے سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، بہت سارے حوالوں سے اس وقت لکھ رہے ہیں بین الاقوامی معاملات پہ بھی اور جو قومی معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب یہ بتائیے گا، سب سے پہلے آپ کا میں اس پہ کامنٹ لینا چاہوں گا کہ جو پاکستان اپنی جو ایک پالیسی برقرار اس نے کی ہوئی ہے، ایک طرف سے بیلنس کو برقرار رکھا ہوا ہے اس مڈل ایسٹرن کانفلکٹ پہ، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ سب سے پہلے تو رینٹلز اور جی فواد صاحب۔ یہ بالکل کمینڈیبل ہے اور بالکل پاکستان اس وقت صحیح کر رہا ہے۔ پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا اور ترکی ہی 4 ملک ہیں جو مسلم امہ کی کوئی ہوپ ہے کہ وہ عرب ممالک میں اور تہران میں کوئی رابطہ بحال کرا سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے جو ابھی تک رول ادا کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ایران کے جو صدر ہیں پشکان صاحب، ان سے بات ہوئی شہباز شریف صاحب کی، آج وہ پہنچے ہیں ریاض میں اور محمد بن سلمان سے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ رابطے کاری کا اگر کوئی اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جو پاکستان نے جو بیلنس مینٹین کیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اس وقت۔ کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو خلیجی ممالک کے اوپر حملے کے مذمت کی قرارداد تھی اس کا بھی ساتھ دیا، اور ایران کے اوپر حملے کی مذمت کا بھی ساتھ دیا۔ تو اس سے ایک پاکستان نے بہرحال اپنی ایک پوزیشن رکھی ہے، اور یہ ہی ایک واحد راستہ ہے جس سے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ بہترین آپ نے ایک تبصرہ اس پہ فرمایا۔ مجھے یہ بھی بتائے گا، یہ جو عاصم نذیر تار صاحب نے کچھ کنسرنز کا اظہار کیا تھا کہ فورن پالیسی کو لے کے کہ کچھ صحافی حضرات جو اپنی اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں غالباً اس چیز سے کچھ ہمارے کوئی فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ ان ایز ہو جاتے ہیں، اس پر بھی آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ جو عاصم نذیر تار صاحب کا ایک بیان تھا پرسوں۔ نہیں، وہ تو بڑے غیر ضروری بات تھی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ صرف میں جس طرح حکومت کی پالیسی کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی پالیسی ہے، لیکن یہ کہنا کہ کوئی اس پالیسی سے ڈفر نہیں کر سکتا، یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے۔ غیر ضروری پریس کانفرنس تھی، غیر ضروری بات تھی، اور یہ اس طرح سے آپ اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو انڈرمائن تو نہیں کر سکتے۔ انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ فواد صاحب آ جاتے ہیں نیشنل ڈیولپمنٹس میں جو ایک ہفتے کے اندر ہوئی ہیں، جس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ اگر وہ یہ کہ نیب کے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی 3 سال کی جو ایکسٹینشن کر دی گئی ہے، ساتھ ساتھ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں وہ نیب کی اپیلیں سنیں گے، اب سپریم کورٹ سے وہاں معاملہ ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ 47 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں پچھلے ہفتے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی لیڈران بھی تھے GHQ کیس کے اندر، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ پھر سے کورٹ نے البتہ یہ رائٹ دیا ہے کہ ان کا پھر سے ری ٹرائل ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ان ڈیولپمنٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر یہ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک میڈیکل بورڈ پھر سے کانسٹیٹیوٹ کرنے کا کہا ہے،
جس میں نے آج آپ نے پڑھا آپ کی ٹویٹ کہ اس میں آپ نے حمایت تو کی ہے لیکن آپ نے کہا کہ بہتر یہ بھی ہوتا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کے ڈاکٹرز کو بھی اس میں انکلوڈ کر دیا جاتا. دیکھیے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور یہ جو سارے آئینی آپ نے باتیں کہی ہیں یہ بھی صرف اس وجہ سے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. 3 سال سے ایک آدمی کا آپ گلمپس باہر نہیں دکھا رہے، ان کی آواز نہیں سنا رہے، لیکن اس کے باوجود ساری جو سیاست ہے وہ شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے. نیب کے اپیلوں کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ڈالنے کا معاملہ ہو، یا چیئرمین نیب کی توسیع کا معاملہ ہو، یا اینٹی ٹیررزم کورٹس کو استعمال کرنے کا معاملہ ہو، عدلیہ کو ختم کرنے کی بات ہو، تمام تر جو فیصلے ہیں وہ عمران خان کے خوف میں ہو رہے ہیں. اور یہ عمران خان کی جو سیاسی قد ہے اس کی ایک اور ایویڈنس ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں، کہ وہ جیل میں ہوتے ہوئے 3 سال میں آپ ان کی شکل نہیں دکھا رہے، آواز نہیں دکھا رہے، لیکن ان کا جو سیاسی انفلوئنس ہے پاکستان پہ وہ اس قدر زیادہ ہے کہ ایک طاقتور حکومت بھی ڈر رہی ہے اور ایک خوف کا شکار ہے، اور اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ ان کے خوف سے ہو رہے ہیں. اور آج یہ جو علاج کی بات ہے، ظاہر ہے کہ ان کا حق تھا کہ ان کو ہاسپٹل بھیجا جاتا، ظاہر ہے کہ ان کا حق تھا کہ ان کا معالج جو ہے ان کو دیکھتا، لیکن اس میں صرف اس وجہ سے کہ ان کی ٹویٹ سے بھی اتنے خوفزدہ ہے ہمارا اس وقت حکمران کلب کہ وہ اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہتا ہے. تو اب دیکھیں عمران خان کا خوف تو ختم نہیں ہو رہا، اور جو ہی پاکستان میں پالیٹکس بحال ہوگی عمران خان کا توتی پھر سر چڑھ کے بولے گا. کوئی جواب حکومت عمران خان کی سیاست کا بنا نہیں سکی. لیکن فواد صاحب یہ جو موقع تھا جو اس وقت تنازعہ ہے بین الاقوامی اور ایک طرح سے پاکستان بھی افیکٹڈ ہے، آئل پرائسز کہاں جا رہی ہیں، $100 پر بیرل کراس کر چکا ہے مارکیٹ میں، کبھی فلکچویٹ کرتا آگے جاتا ہے. اس ساری سچویشن میں پچھلے ہفتے قومی سلامتی کی میٹنگ یا پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کیمرہ بریفنگ دی گئی جس میں علامہ راجہ ناصر نہیں گئے، جس میں پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر نہیں گئے. تو آپ نہیں سمجھتے وہ موقع ان سے مس ہو گئے؟ اس حوالے سے اپنے کنسرنس رکھ بھی دیتے جو بھی ان کی بات تھی. لیکن یہ تو ایک نان سیریس ایکسرسائز ہے، کلپ سروس ہے جو حکومت کرتی ہے. اگر آپ نے ایک سیریس کنسنسس بلڈ کرنا تھا تو دیکھیے پاکستان کے سیاسی لیڈر تو 3 ہیں، عمران خان ہے، نواز شریف ہے، آصف زرداری. اب آپ ایک ایسی کانفرنس جس میں یہ تینوں شامل نہیں ہوں گے، وہ کیا کنسنسس اس پہ ہو سکتا ہے؟ سو ایک ٹھیک ہے، ویسے آپ کے کہ چائے پینے کے لیے چلے جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، یہ ایک فیصلہ ہے، لیکن یہ کوئی سبسٹینشیل بات تو نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ایک لپ سروس تو بہت کرتے ہیں بات چیت کی، اور وہ یہ کہتے ہیں بیٹھے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی تک حکومت نے ایک بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے ان کی کوئی سیریسنس نظر آئے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں، پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لانا چاہتے ہیں، چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں. سو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یوں لگتا ہے کہ اس حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ irrelevant ہیں، ان سے کسی فیصلے پر بات کرنا، ان کو لیکن اعتماد فواد صاحب اس دلانا میں ضروری حکومت نہیں کا ہے. موقف یہ رہا ہے کیونکہ کچھ بہت ہی کلاسیفائڈ انفارمیشنز تھیں، کچھ سینسیٹیو انفارمیشنز تھیں، وہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی تھی، تو لہٰذا اس کو ہم نے بند کمرے میں ہی ڈسکس کیا ہے. دیکھیے وہ تو پھر انہوں نے جو کامران مرتضیٰ صاحب نے تو باہر نکل کے کہا نا کہ بہت ہی بیکار بریفنگ تھی، اچھا اور اس بریفنگ میں کچھ بھی نہیں تھا. اور ظاہر ہے کہ ایسی بریفنگز میں کیا ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کنسنسس چاہیے تو پھر تو دیکھیے پریزیڈنٹ ہاؤس میں آپ رکھتے، اور پھر عمران خان اور نواز شریف اور آصف زرداری کے بغیر پاکستان کی سیاسی لیڈر تو یہ 3 ہے نا جی، باقی تو ہمیں کس سے کہانی ہے. صحیح. فواد صاحب یہ بتائیے گا، یہ بہت ہی ایک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو اتفاق کی ضرورت ہے، لیکن جو ان کے اس وقت کلیدی اتحادی ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں سینیٹ کے اندر، وہ کچھ ٹویٹس کر رہے ہیں ایکس کے اندر، کچھ اپنے میسیجز پوسٹ کر رہے ہیں جس میں ان کی باتوں سے یہ تاثر کیا، انہوں نے تو باقاعدہ الزام لگایا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پہ کہ وہ ایک جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ ایک طرح سے مذمت کرنے میں بھی دیری کر دیتے ہیں، اور یہ سارے معاملات ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ سیاستدانوں کو
جو قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں، بین الاقوامی معاملات ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یہ بات تو حقیقت ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اسرائیل کی مذمت کی ہے، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے خلیجی ممالک پہ جو حملے ہوئے ان کی بھی مذمت کی ہے. تو وہ تو ایک طرح سے پاکستان کی بظاہر صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، اس طرح سے پالیسی کو بالکل صحیح توازن کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. مطلب میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن جو بات اپیرنٹ ہے. لیکن اس موقع پر علامہ صاحب کی طرف سے اس طرح کی سیاست قابل قبول ہے یا آپ سمجھتے ہیں کو کنسیڈر کرنا چاہیے اپنے اس موقف پہ؟ دیکھیے، علامہ ناصر عباس ایک سیکریٹیرین لیڈر ہیں. وہ ان کی جو جماعت ہے اپنی، وہ بھی ایک سیکٹ کے اوپر جماعت ہے. اور پی ٹی آئی نے جو بہت غلطیاں کی، ان میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک سیکریٹیرین لیڈر کو ایک مین اسٹریم اپوزیشن لیڈر بنا دیا، اور اس کی مسائل جو ہیں اس سے پی ٹی آئی کے بھی بہت بڑے ہیں اور اس سے پاکستان کے مسائل بھی بڑے ہیں. سو ایک آپ نے قوم پرست جو ہے ان کو نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا، ایک سیکریٹیرین لیڈر کو آپ نے سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا. تو ظاہر ہے کہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھی. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو ایک آئی وڈ سے کہ جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے وہ زیادہ مشکلات کا شکار ہوگی، اور انٹرنیشنلی بھی یہ کوئی اچھا تاثر جو ہے وہ نہیں جائے گا. جو ایک بیلنس پالیسی حکومت نے اس وقت اڈاپٹ کی ہے وہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. اور پی ٹی آئی کے بھی اگر آج عمران خان بھی ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو موجودہ حکومت کر رہے ہیں. یہ آپ نے بہت ہی گہرا نقطہ اٹھایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بھی اس موقع پہ ہوتے وہ بھی شاید یہی کر رہے ہوتے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا، یہ سہیل آفریدی صاحب ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے، ان کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں؟ بہت روز بعد آپ سے میری بات ہو رہی ہے. وہ کوئی فورس بنا رہے تھے، رہائی فورس، غالباً پتہ نہیں کب بنے گی نہیں بنے گی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، سہیل آفریدی جو ہے ایک بڑے مشکل کام میں پڑے ہوئے ہیں. ایک طرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھنا ہے جہاں پہ حکومت انہوں نے اگر کرنی ہے خیبر پختونخوا میں، دوسری طرف انہوں نے جو ورکرز ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. سو وہ ایک بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ آخر اس کو بیلنس کریں کیسے. سو ابھی تک تو وہ بیلنس نہیں کر پا رہے، اور انفارچونیٹلی گورننس کی سچویشن تو بہت ہی بری ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جس طریقے سے چیزیں ہوئیں، جو آئینہ کا واقعہ ہوا، پروونشل گورنمنٹ اس کو کچھ نہیں کر سکی، پھر وہ بچی پہ تشدد ہوا، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کبھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو یہ تو ایکچولی بالکل ہی حکومت کے نام کی تو وہاں کوئی چیز ہے نہیں. اور سہیل آفریدی بہرحال ایک مشکل کام کر رہے ہیں اور زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکے. زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے گا؟ جی، ان کو ہٹنا پڑے گا ان کو، کیونکہ جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، ایک تو پارٹی کی مایوسی دوبارہ ان سے بڑھ رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کے پی میں اگر آپ کی ڈلیوری نہیں ہوگی تو اور مسائل جو ہے ان میں بھی اضافہ ہوگا. تو سر اس کی سچویشن کیا ہوگی ان کو ہٹانے کی؟ مطلب کوئی پی ٹی آئی کے اندر میں سے کوئی آئے گا یا گورنر رول لگے گا وہاں پہ؟ یہ نہیں، گورنر رولز وغیرہ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ابھی دیکھتے ہیں. ابھی سچویشن جو ہے وہ بڑی جلدی ہے، ابھی دیکھتے ہیں. ابھی عید کے بعد نئی پالیٹکس کے پی میں شروع ہو چکی ہے. فواز صاحب، اس وقت اسلام آباد کے اندر کیا سینیریو ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے بین الاقوامی میڈیا، بین الاقوامی خبریں اس وقت سب سے زیادہ ہیں. آپ نے بہت کوششیں کی کہ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین گفتگو کروائی جائے. کہیں آپ کو رسپانس صحیح بھی ملتا ہے، کہیں آپ کو بہت ہی لیک لسٹر رسپانس ملتا ہے. ابھی بھی آپ پر امید ہے کہ عید کے بعد پھر سے یہ سب کچھ بحال ہوگا؟ کوشش ہماری تو یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں ہے. آپ کو عمران خان کے دیکھیں نا، پرابلم یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی جو سیاست ہے اس کو افیکٹ نہیں کر سکی. اور جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سیاسی طور پہ تو عمران خان کا قد بہت اوپر گیا ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی انقلاب نہیں لا سکی. تو اس طرح ایک سٹیل میٹ کی پوزیشن ہے کہ نہ ان سے حکومت نہیں ہٹ رہی اور حکومت سے عمران خان نہیں زیرو ہو رہے. اس لیے سوائے اس کے کہ آپ بات چیت کریں، کچھ حکومت اپنی پوزیشن کو ریویو کرے، کچھ عمران خان اپنی پوزیشن کو ریویو کرے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. اچھا فواز صاحب، یہ جو آج کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سندھ کے اندر، جس میں گورنر کامران خان ٹسوئی صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے اور نہال ہاشمی صاحب کو لگا دیا گیا ہے، اور کل وہ اپنا عہدے کا حلف بھی لے لیں گے. صدر پاکستان نے اس چیز کی منظوری دے دی ہے. اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ اتحادی بھی مطلب حکومت کی ہے، اور بہت سے حوالوں سے آپ کی بھی اتحادی رہ چکے ہیں ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو اب یہ بتائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پہلے کوشش کر رہی تھی کہ سندھ کے اندر جو ہے 28ویں ترمیم کے ذریعے بلدیاتی انتظامات لائے جائیں اور بہت سارے حوالوں سے لایا جائے. آج تو لگتا ہے وفاق نے میزائل مار دیا ہے ایم کیو ایم پہ. نہیں، بات آپ کی صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بس ایک ہی آفس تھا جس پہ
ایم کے ایم جو ہے وہ ان کا ایک مرکز بن گیا تھا یہ جہاں پہ وہ تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا. تو ایم کے ایم کو سیاسی طور کے اوپر تو بہت زیادہ نقصان جو ہے اس کا پہنچا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ بھی پہنچے گا، کیونکہ ان کے اندر جو گروپنگز ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں وہ. اور حکومت کو ایم کے ایم میں کوئی لیڈرشپ تو ایسی ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ کوئی ایک فیصلہ وہ کر سکیں گے، کوئی ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں وہ ہے نہیں. اسی تنخواہ کے اوپر ہی انہوں نے کام کرنا ہے، اور اسی تنخواہ پہ کام کرنے کا نقصان ان کا یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ پہلے بھی وہ بہت نیچے جا چکے ہیں، اور اب بالکل ہی وہ ایک سیاسی طور پہ ان کو بہت نقصان ہوگا. اور جماعت اسلامی اور تحریک انصاف جیسی جو جماعتیں ہیں جو پہلے ہی ایم کے ایم کو پریکٹیکلی بہت بڑا ٹاسک چیلنج دے چکی ہیں، وہ مزید گین کریں گی. اور آئی تھنک ایم کے ایم میں کوئی ایسی بڑے فیصلے کرنے والی تو کوئی لیڈرشپ ہے نہیں اس وقت. تو ان کا تو یہی ہے کہ جتنے دن گزر جائیں حکومت میں. تو آپ کو نہیں لگتا مطلب کہ یہ آپ کو نہیں لگتا یہ حکومت چھوڑیں گے، یہ حکومت میں رہیں گے یہ؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. حکومت چھوڑنے کی فیصلہ ان کا ہوتا ہی نہیں، کبھی بھی ان کا نہیں ہوتا. نہ حکومت شامل ہونے کا فیصلہ ان کا ہوتا ہے، نہ چھوڑنے کا اچھا فیصلہ ان کا ہوتا ہے. صحیح، نہ حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ ان کا ہوتا ہے نہ حکومت سے جانے کا. لیکن مجھے آخری سوال آپ سے فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو اتنا oblige کیوں کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ حکومت، کیونکہ اب تو ان کے پاس سادہ اکثریت بھی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ایم کے ایم کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھنا ضروری ہے. اور نواز شریف صاحب اس کے اوپر بہت ہی کنونس ہیں کہ زرداری صاحب کو ساتھ رکھنا ضروری ہے. اور آئی تھنک کہ انہوں نے اسی پس منظر میں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب نے گفتگو کے بعد فیصلہ کیا گورنر تبدیل کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا فواد چودھری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور مختصر سے وقت کے لیے آپ آئے، لیکن آپ نے بہت ہی مفید اور بہت ہی گہری گفتگو کی. ناظرین پر ہے کہ اس کو مفید سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن بہرحال میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ جو ملکی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو اتنا ڈسکس الیکٹرانک میڈیا پہ نظر نہیں آ رہا. اخبارات میں سب چیزیں آ رہی ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے کیسز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فیصلہ ایک آرڈر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ پھر سے میڈیکل بورڈ کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. فواد صاحب کا یہ موقف یہ ہے کہ اس کے اندر بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے پرسنل فزیشنز کو بھی انکلوڈ کیا جاتا. بہرحال ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کی بھی انٹری ہو چکی ہے، جو بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ لائر ہیں، اور وہ غالباً انہوں نے اپنا جو ہے وکالت نامہ سبمٹ کرانا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ القادر ٹرسٹ کیس کی جو اپیل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے، لیکن بقول اعتزاز احسن صاحب کے ابھی تک بانی پی ٹی آئی تک ان کی پارٹی، ان کی رسائی یا ان کے لوگوں کی رسائی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے درخواست کی کہ وہ رسائی بھی دی جائے. وہ اسی کیس میں جو صحت کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی پٹیشن تھی اس میں انہوں نے یہ درخواست ڈالی ہے. ساتھ ساتھ جو میں نے کہا نیب کی جو چیئرمین ہیں ان کی تعیناتی میں اپوائنٹمنٹ میں مزید 3 سال کی ایکسٹینشن کر دی گئی ہے. پہلے تو ایک ڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے یہ سب کچھ ہوتا تھا اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے نیب چیئرمین لگائے جاتے تھے، لیکن اب اسمبلی نے جو ہے ایک سادہ اکثریت کے ذریعے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ جو ہے نیب کی چیئرمین صاحب جو ہیں وہ مزید 3 سال کے لیے بڑا جمان ہے اپنی پوزیشن پہ. ساتھ ساتھ جو نیب کے کیسز ہیں اس میں پہلے جو لمٹ لگائی گئی تھی کہ 500 ملین سے زیادہ، یعنی یہ کہ 50 کروڑ سے زیادہ کی جو کیسز ہوں گے وہ نیب سنے گی، لیکن پھر انہوں نے اس چیز کو اس جو لیجسلیشن کے اندر جو حالیہ ہوئی ہے اس میں انفلیشن کے حساب سے وہ افراط زر جو بھی موجودہ ہوگی اس حساب سے طے کیا جائے گا کہ کیا نیب یعنی قومی احتساب بیورو کی جورسڈکشن اس کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی. اینڈ انٹرسٹنگلی امپورٹنٹلی اس لیجسلیشن کے اندر یہ بھی کیا گیا ہے کہ اب نیب کے کیسز کے جو بھی فیصلے ہوں گے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کرے گی اس کے آخری اپیل جو جائے گی وہ سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی. بہرحال اس پہ مختلف رائے ہیں کہ کیا اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا. پھر ایک اور ڈیولپمنٹ پچھلے ہفتے جیسے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ 47 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں جی ایچ کیو کیسز میں، جس میں پرومیننٹ پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں. عمر ایوب صاحب جو کو پہلے کسی اور کیس میں ان کو سزا ہو چکی ہے فیصل آباد کے اندر 9 مئی کے حوالے سے، اس میں پھر سے شبلی فراز صاحب کو سزا ہوئی ہے، پھر سے اور 1-2 اور لیڈران کو سزا ہوئی ہے. لیکن اس کیس کے اندر بہت سے لوگ پیش ہی نہیں ہوئے پورے کیس میں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ ان کی یہ ایبسکونڈرز رہے، ان کو ان کے حوالے سے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کی پراپرٹیز کو ضبط کیا جائے. لیکن انٹرسٹنگ اس کیس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں کورٹ کے سامنے تو پھر سے ری ٹرائل شروع ہو سکتا ہے. دس از اے کوائٹ انٹرسٹنگ نوٹ. اس کے حوالے سے بھی
بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں، اور جیسے میں نے فواد چودھری صاحب کے سامنے یہ سوال رکھا تھا کہ کامران خان ٹسوئی صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، تو ان کے بقول متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ فیصلے خود سے نہیں کرتی ہے اور وہ کہیں اور سے ہی فیصلے آتی ہے، تو وہ حکومت کے اندر ہی رہیں گے۔ تو یہ تھی ملک کی کچھ موٹی موٹی ڈیولپمنٹس، اور پرائیویٹ جیٹ کا بھی بہت تذکرہ رہا ہے پچھلے 1-2 ہفتوں میں جو پنجاب حکومت نے خریدا ہے۔ بہت سے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے جو پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہیں تو پنجاب کے جیٹ کو بیچ کر جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز کم کر دی جائے۔ تو یہ نیشنل ڈیولپمنٹس کی جو موٹی موٹی ڈیولپمنٹس کی اپنے ناظرین کے سامنے ہمارا فرض تھا آج اس کو رکھنا، لیکن انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس بھی ابھی جاری ہیں، اس میں کوئی تعطل نہیں آ رہا ہے۔ قوم بہت پاکستانی جو ہے اس وقت سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ رہے ہیں، جنگ سے جو ڈیولپمنٹس اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے یہ ہے کہ ان 4 روز کے اندر جب ہم پیر کے دن آئیں گے آپ کے پاس تو اس وقت تک کیا ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، لیکن دعا یہ ہے کہ امن و امان ہی ہو، کیونکہ اس وقت صورتحال بہت ہی، اگر ابتر نہیں کہوں گا تو بہت ٹینس ہے۔ تزمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔